فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فبدل، پس بدل دیا، بدل یبدل تبدیل، بدل دینا، چینج کر دینا، پس فبدل الذین ظلموا، پس جو لوگ ظلم کیے انہوں نے تبدیل کر دیا، جو لوگ ظلم کیے انہوں نے تبدیل کر دیا، چینج کر دیا. کیا چینج کر دیا؟ قولا غیر الذی قیل لهم، اس بات کو جو ان سے کہی گئی اس کے علاوہ دوسرے قول. ان کو کیا کہا گیا تھا؟ ان کو کہا گیا تھا کہ گاؤں میں داخل ہو جاؤ، اور داخل ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ داخل ہوتے وقت ایک سجدہ کر کے حطتن 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 کہتے ہوئے اے اللہ گناہوں کی معافی، یعنی جیسے اب ہم آج کے زمانے میں ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ کی بخشش مانگتا ہوں، اللہ کی بخشش مانگتا ہوں، اس طرح سے کہتے ہوئے داخل ہونے کا ان کو حکم دیا گیا. لیکن وہ لوگ کیا کرے؟ بدل دیے اس کو. بدل کر کیا کیے وہ لوگ حطتن کی جگہ حنطتن کہنے لگے. حنطتن، اب یہ دو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تو لکھے ہیں کہ یہ عربی الفاظ ہے، حطہ ہو یا حنطہ ہو یہ عربی الفاظ ہے، تو ہم شور نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہی الفاظ تھے یا دوسرے الفاظ تھے، کیونکہ ان کی زبان تو عبرانی تھی، عبرانی تھی. تو ہو سکتا کہ حطتن اللہ تبارک و تعالی یہاں پر عربی میں اس بات کو بتا دیا جو وہ لوگ عبرانی زبان میں کہہ رہے تھے، ان کی زبان میں کہہ رہے تھے وہ لوگ، لیکن یہ قرآن کریم میں جو ہے وہ عربی میں اس کو بیان کیا گیا. یعنی حطہ کی جگہ حنطہ. حنطہ کیا ہے؟ یہ گیہوں کو کہتے ہیں، گیہوں، یا حنطۃ الحمراء لفظ بھی یہ ہے. امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ، میں ابھی سناتا ہوں آپ کو. ہاں، وہ حطہ کہنے کی بجائے حطہ سمقاثا، ان کی زبان میں حطہ، ان کو حطہ کہنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ حطہ سمقاثا. حطہ سمقاثا ان کی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے حنطۃ الحمراء، لال رنگ کے، یعنی کوالٹی والے گیہوں. استہزاء منہم، یہ کیوں کیے تھے یہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے. جب ان کو کہا گیا کہ بھئی سیریسلی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور کیا کہتے ہیں، بعض ہوتے نا جیسا چھچورے ٹائپ کے بچے، ہم کبھی کبھی ایسا اکثر جو ہے تراویح وغیرہ کے موقع پہ ہم دیکھتے تھے بچپن میں، کیونکہ بچپن میں کیا ہوتا تھا پچھلی صفوں میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا تھا، تو ہم دیکھتے تھے یعنی ینگ ہو جاتے تھے، اچھے 20-22 سال کے بچے ہوتے، لیکن وہ کیا ہے نمازوں کے دوران لوگ سیریس سامنے کی صفوں میں سیریس نماز پڑھتے رہتے، ان کو ہنسی مذاق یعنی کچھ سیریسنس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور نماز ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ سیریس نہیں ہوتی. اس کے اوپر پانی پھینک دیا، وہ کھا لیا. آج کے تراویح شروع ہو گئی اور پہلی رکعت میں امام صاحب لمبا پڑھتے، لہٰذا آج تو حدیث کھایا، میں بھجیے کھایا، میں یہ کھایا، ڈسکشن چل رہا ہے، ہنسی مذاق چل رہا ہے جی. امام صاحب کی تلاوت پہ کچھ مذاق اڑا دیا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مذاق میں لینا اور ٹھیٹھی ٹھٹا کرنا، یہ بنو اسرائیل کا یہ طریقہ تھا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اور کم تربیت نہ ہونے کی وجہ سے یہ آج کل ہمارے اپنے نوجوانوں میں دیکھ رہے ہیں. جب ان سے کہا گیا کہ دروازے میں سے داخل، اس شہر میں آپ داخل ہو رہے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو، توبہ کرو، مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، پھر تمہارے لیے اچھی زندگی ہے، کھاؤ پیو جیسا چاہتے رہو. مگر انہوں نے کیا کیا؟ حطتن کہو بولے تو حنطتن کہنے لگے، یعنی دنیا طلب کرنے لگے. فرماتے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ حطہ سمقاثا اے حنطۃ حمراء استہزاء منہم بما قیل لهم وعدولا عن طلب اللہ، عن طلب ما عند اللہ الى طلب ما یشتہون من اعراض الدنیا. جب ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکرانے کا سجدہ ادا کرو، یہ جگہ اللہ تعالیٰ عطا کیا، اور اپنے گناہوں سے، پچھلے گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہو جاؤ. تو پچھلے گناہوں سے معافی مانگنا اور شکر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے جی، اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے. پچھلے گناہوں سے معافی کر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے معافی اور رحمت مانگو. تو یہ اللہ کے پاس جو ہے وہ مانگنا چھوڑ کر دنیا مانگنا شروع کر دیے. کھانے میں کیا ملے گا ہمارے کو، ہماری رہائش کیسی ہوگی، ہم کو اچھا کھانا چاہیے، اچھا کھانا چاہیے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، حکم یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کر کے داخل ہو جاؤ اور پھر کھاؤ پیو اس کے اندر. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کھاؤ پیو فرما رہا ہے تو وہاں پر رزق پرووائڈ کر کے، رزق فراہم کر کے ہی تو ان کو کہا ہوگا نا کہ کھاؤ پیو جی. حیث شئتم رغدن، جیسا چاہے تم کھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہے تم کھاؤ کہہ رہا ہے. اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے باوجود نہ اللہ کے شکر کی طرف کیا کہتے توجہ ہے، نہ مغفرت طلب کرنے کی طرف توجہ ہے. ہمارا کھانے پینے کا کیا ہوگا، کیا ملے گا ہم کو، اس طرح کے الفاظ
کہتے ہوئے وہ لوگ داخل ہوئے۔ اور غالباً تفسیر جلالین میں مجھے یاد آ رہا، ہم جامعہ نظامیہ میں جب پڑھتے تھے مولوی میں، پرانی بات ہوگی، تقریباً 24-25 سال پہلے، 25 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، 26-27 سال ہو گئے، جب ہم جامعہ نظامیہ میں پڑھتے تھے تو اس وقت مجھے پڑھا سو یاد آ رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کیے تھے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، ان کو حکم ہوا نا، تو وہ لوگ کیا کیے، پیروں کو سامنے کر کے بیٹھ گئے، ایسا پیر لمبے کر کے بیٹھتے نا، اور پیروں سے اس طرح سے کھینچتے ہوئے آگے بڑھتے، ہاتھ زمین پر اپنے ہاتھ ٹیک لیے، دونوں ہاتھ ٹیک کر ایسے پیروں سے اپنے آپ کو آگے بڑھاتے، پھر پیر لمبے کرتے، پھر آگے بڑھاتے، یعنی سر جھکا کر داخل ہونے کا حکم دیا گیا تو پیر لمبے کر کے داخل ہوئے۔ اور گاؤں ہی تو ہے نا، تو کیا ہے اس میں جی؟ تو یہ کیا تھا، استہزاء، مذاق اڑاتے ہوئے، ہلکے میں لیتے ہوئے جی۔ اور وہ داخل ہوتے وقت جو ہے ان کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتے ہوئے داخل ہو، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے کھانے پینے کا کیا ہوگا جی، حنطۃ فی شعرۃ، حنطۃ فی شعرۃ، اس طرح سے جی، بھٹے کے جو بھٹوں کے اندر جو گیہوں کے دانے ہوتے ہیں وہ چاہیے ہم کو، مذاق بنا رہے تھے وہ لوگ، مذاق بنا رہے تھے۔ فبدل الذین ظلموا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لفظ ظالم عطا کیا، فرمایا پھر ظلم کیے، پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم تم پر انعام کیے، تم ظلم کیے، اب یہاں پر پھر فرما رہا کہ ہم تم کو گاؤں دیے، مصر سے تو نکل گئے تھے جان بچا کر اپنی، اب تم کو رہنے کے مقام عطا کیے اور کھانے پینے کا تمہارے لیے فراہم کرے، صرف حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، مغفرت طلب کرو اور جی لو اپنی زندگی، جی لو اپنی زندگی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، جو ظالم تھے ان میں سے، جو ان کو کہا گیا وہ نہیں کرے، بلکہ دوسرے اقوال کہنے لگے، سجدے کی بجائے، سر جھکانے کی بجائے پیر آگے کیے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرنے کی بجائے دنیا طلب کرنے کی بات کیے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس جو لوگ ظلم کیے ان پر ہم نے نازل کیا، فَأَنزَلْنَا، پس ہم نے نازل کیا، پس انزل اتارا، نا انزلنا ہم نے اتارا، پس ہم نے اتارا، علی الذین ظلموا، علی پر، الذین جو، ظلموا ظلم کیا، پس ہم نے نازل کیا ان پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزا من السماء، آسمان سے ایک سزا، آسمان سے ایک عذاب ہم نے ان کے اوپر نازل کیا، بلا، رجز کہیں گے عذاب نازل کرنا، بلا نازل کرنا، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، پس ہم نے نازل کیا جو لوگ ظلم کیے ان پر، رجزن ایک بلا اور ایک عذاب، من السماء آسمان میں سے، بما بوجہ جو کچھ، کانوا یفسقون یہ لوگ کھلی نافرمانی کر رہے تھے۔ فسق کس کو کہتے ہیں؟ فسق میں اور گناہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ گناہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چھپا ہوا بھی ہو سکتا ہے، علانیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو آدمی کھلی نافرمانی کرتا ہو، معصیت کرتا ہو، وہ کہتے ہیں یہ حکم ہم نے ہوتا، ہاں میں شراب پی رہا ہوں جاؤ کیا کرتے، ہاں میں چلو نماز چھوڑ رہا ہوں میں جاؤ کیا کرتے، یہ جس کے مزاج کے اندر اعلانیہ طور پر جو گناہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں فاسق، جیسا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، جو کچھ یہ لوگ کھلم کھلا یہ لوگ گناہ کر رہے تھے، اس وجہ سے ہم نے ان کے اوپر بلا نازل فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ یہ باتیں جاننے کے بعد یہ سمجھ میں آتی بات کہ بنو اسرائیل میں جب سب سے زیادہ انبیاء آئے، جی آج یہ سوال ہوتا نا ذہن میں، یہ خیال آتا کہ یہ پڑھ کے ہم کو کیا فائدہ، ہم کو کیا فائدہ۔ ایک بات، اس میں کئی باتیں ہیں، میں آگے اور پڑھیں گے، ابھی ہم آج کے لیے تو اتنا روک دیں گے، لیکن یہ پڑھنے کا فائدہ کیا میں بتاتا ہوں۔ بنو اسرائیل کے زندگی اور بنو اسرائیل کے واقعات پڑھنے سے، نمبر ایک، وہ جو غلطیاں بنو اسرائیل کرتے تھے وہ غلطیاں آج ہم اپنی قوم کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے انعامات بنو اسرائیل پر ہزارہ سال میں فرمایا ہے، اس سے بڑھ کر انعامات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کیا ہے۔ تو بڑھ کر انعامات لینے کے بعد اگر پھر وہی گناہ دہرائیں گے تو پھر کیسا ہوگا؟ تو یہ انسان کے سامنے ہسٹری رکھی جاتی اسی وجہ سے۔ ہسٹری کا مطلب کیا ہے؟ آج لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں آرگیومنٹ کرنے کے لیے اور بحث کرنے کے لیے، جی کیا کہتے ہیں، میرا گروہ تیرا گروہ، نہیں، میرا گروہ تیرا گروہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، ہسٹری ہوتی ہے فیوچر لائف میں اپنے آپ کو وہ غلطیوں سے بچانے اور وہ حکمتوں کو اپنانے، جو پہلے والوں کی حکمتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ لوگ کامیاب ہوئے، وہ اسٹریٹجیز کو اپنانے کے لیے، اور جو غلطیاں پچھلے والے کر کے نقصان اٹھائے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔
اقوام کے احوال کو سمجھنے کے لیے، اس کے لیے تاریخ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تاریخ بتا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ ہم نے بنو اسرائیل کو اتنا اٹھان دیا اور اس کے بعد پھر ان کو ذلیل و خوار اور بے عزت کر دیا، بے عزت کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ جو انعامات ملے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات گنا رہا، وہ انعامات کی وجہ سے وہ اونچے ہوئے تھے، انعامات کی ناقدری کرنے کی وجہ سے وہ لوگ دوبارہ نیچے ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ، اس میں بات واضح ہوتی ہے کہ آج بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کے تقریباً 50 کنٹری ہے، مسلمانوں کے دنیا کے اندر 20-22 عرب کنٹریز ہے، پھر افریقن کنٹریز ہے، پھر تورانی جو ہے یہ تاجکستان، قازقستان، کرغستان، افغانستان، آپ یہ دیکھیں پاکستان، ایران، عرب کنٹریز کے علاوہ اور 32 کنٹریز الگ سے 50 سے زیادہ مسلمان ملک ہے۔ کرسچنس کے آپ دیکھیں گے تو سارا ان کے پاس یورپ پورا کا پورا کرسچن ملے گا، امریکہ وغیرہ کتنے کرسچن کنٹریز ہے، ہندو کنٹریز ہے، اور فلاں کنٹری ہے جو ہے کمیونسٹ کنٹری ہے، چائنا اور کیا کہتے ہیں رشیا، ملحد یعنی خدا کو نہیں ماننے والے کنٹریز ہے، بدھزم والوں کی کنٹری ہے۔ اسرائیلیوں کی، یہودیوں کے کوئی ایک ملک ہے کیا؟ کیا ہوتا ہے ایک فلسطین ان کو دے دیے تو؟ جی ایک فلسطین ان کو اگر ایک ملک انہوں لے لیے تو کیا ہو گیا؟ بیچاروں کے اوپر جو ہے ہٹلر اتنا ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کرنے کے بعد ایک ملک اگر ان کو مل گیا تو کیا؟ جی یہ سوالات آتے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بات کو واضح فرمایا ہے کہ بنو اسرائیل کو زمین سے محروم کیوں کیا گیا؟ ان کو مصر عطا کیا گیا، ان کو مقام تیہ عطا کیا گیا، ان کو کنعان عطا کیا گیا، روئے زمین کے اس وقت کے موجودہ سب سے زیادہ ڈیولپ ایریاز ان کو عطا کیا گیا، روئے زمین کی موجود سب سے مقدس زمینیں ان کو عطا کیے گئے، الگ الگ ایک دیا گیا وہ ٹھکرا دیے، ایک دیا گیا اس کی ناقدری کرے، یہ دے دیا اس کی ناقدری کیے۔ تو یہ بنو اسرائیل غلطی پر غلطی، غلطیوں پر غلطیاں، اور غلطیاں بھی کیا کہتے ہیں جانے انجانے میں نہیں، جانتے بوجھتے انہوں نے ظلم کیا ہے، جانتے بوجھتے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محروم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محروم کیا ہے۔ پھر ذہنوں میں کے اندر سوال آتا کہ بھئی اگر 2000 سال پہلے، 3000 4000 سال پہلے ان کے آبا و اجداد نے ایسا کیا تو موجودہ یہودیوں کا کیا قصور ہے صاحب؟ موجودہ یہودیوں کا قصور یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کی غلطیوں سے توبہ کرنے کے بجائے آج بھی یہ لوگ حقیقت کو چھپاتے ہیں، آج بھی یہ لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں، آج بھی یہ لوگ جاسوسی کرتے ہیں، آج بھی یہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور ان کی خود کی شریعت جو تورات موجود ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، جی، اور اپنی منمانی کرتے ہیں، آج بھی اقوام کو تباہ کرتے ہیں، لوگوں کو لڑاتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتے ہیں، دوسروں کا خون حلال سمجھتے ہیں۔ جی اگر کوئی یہودی کو قتل کرے تو اس کی سزا موت ہے، اور کوئی یہودی اگر کسی غیر یہودی کو قتل کر دے تو ان کے پاس سزائے موت نہیں ہے۔ کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ کو دیگر اقوام سے بہتر سمجھنا، اپنے اقوام کو دیگر کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو دیگر قوم سے، دیگر انسانوں سے بہتر سمجھنا اور افضل سمجھنا، اور دوسروں کا خون سستا سمجھنا، ان کی ذات سستی سمجھنا، جی، اور ہر قوم کے اندر جاسوسی کرنا، ملکوں کو تباہ کرنا، لڑائیاں لگانا، جی، یہ جو غلطیاں بنو اسرائیل سابق میں کیے تھے وہ غلطیوں پہ یہ لوگ قائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ملک نہیں رکھا، ان کے لیے زمین پر ملک نہیں رکھا، یہ بکھرے رہے، مسلمانوں کے ملک میں رہے۔ سب سے زیادہ تاریخ میں پچھلے 1400 سال کے اندر سب سے زیادہ یہودیوں کو مسلمانوں نے بچایا، مسلمانوں کے عادل رحم کرنے والے اچھے بادشاہوں نے اور عام مسلمانوں نے ان کو کھانے کا، ان کو پینے کا، کیونکہ پچھلے آپ تاریخ پڑھتے آئے ان کی، ہٹلر تو مشہور ہو گیا ہولوکوسٹ کے نام پہ، ہولوکوسٹ میں اتنے یہودیوں کو مارے، اتنے یہودیوں کو مارے بول کر، یہ ایک بڑا واقعہ تو بڑا تھا، لیکن ایک چیز ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کی تاریخ دیکھیں، جتنی یعنی عیسائی طاقتیں تھے، عیسائی طاقتیں ان کو 1500 سال سے صرف مار رہی ہیں، ان کو ہر جگہ عیسائی طاقت رہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی عیسائی اقوام جو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے عیسائی اقوام ہمیشہ ان کے بڑے بڑے امپائرز رہے ہیں، اور یہ عیسائی لوگ ہمیشہ یہود اور بنو اسرائیل کو مارتے ہی رہے ہیں، مارتے ہی رہے ہیں، یہ قوم ہمیشہ پٹتی رہی ہے، اور جب سے مسلمان آئے مسلمان ہی یہود کو بچاتے رہے۔ کمزور ہے،
کم تعداد میں ہیں، غریب ہے، پریشان ہے، بڑے بڑے بادشاہ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کا عقیدہ بدلنے ظلم کر رہے ہیں، ان کی نسل ختم کرنے کے لیے ظلم کر رہے ہیں، ان کو بے گھر کر رہے ہیں، مسلمان ان کو گھر دیے، مسلمان ان کو یہ کیے، مسلمان ان کو وہ کیے، اور جو ان کو نوالا کھلایا یہ اس کا ہاتھ کتر دیے، جو اپنی پلیٹ آگے بڑھائے وہ جس تھالی میں کھائے وہ تھالی میں یہ سوراخ کر دیے۔ جی آج دیکھو، آج اتنا بڑا کینسر بن کے بیٹھا ہوا ہے اسرائیل جو ہے فلسطین کی سرزمین پر آ کر۔ مصر میں ان کے جاسوس موجود ہے، امارات میں ان کی مداخلتیں ہیں، سعودیہ میں ان کی مداخلتیں ہیں، عراق میں 5,000 افراد کو، 5,000 سائنٹسٹ کو انہوں نے قتل کیا ہے امریکن بلیک واٹر ایجنسی کے تحت کام کرتے ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، اور جب بات کریں گے تو اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ اور ارفع کہیں گے اور اقوام عالم کو نیچ رکھیں۔ ایکسٹریمزم اور ریڈیکلزم جس کو کہتے ہیں اس کی انتہا ہے، اس کی انتہا ہے ان کے پاس۔ جمہوریت ڈیموکریسی کے نام پہ پوری دنیا میں ہلہ گلا ہوتا ہے، اسرائیل میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ جی ان کے یہاں کیوں ایکوالٹی نہیں ہے؟ جی ڈسکرمنیشن کی انتہا کیوں ہے کہ اگر اسرائیلی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے قانون الگ ہے، باقی کسی بھی مذہبات کے آدمی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو تو اس کے لیے قانون الگ ہے۔ ٹھیک، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ظالم قوم ہے اور یہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی ہے، اپنے گناہوں پر اصرار کر رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ صفت کو، ان کی یہ فطرت کو جانتا ہے، اسی لیے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے جو ہے زمین میں مستقل ملک نہیں بن پائے گا، اور نہیں بن پائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بنائیں گے، اب یہ کہیں گے کہ ارے بھئی ساری دنیا تو اب ان کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیے، دیکھیے آگے آگے ہوتا کیا۔ وہ ایک دن سکون کی سانس نہیں لیے 70 سال سے، جیسا ہندوستان میں جب انگریز آ کر یہاں پر کنٹرول حاصل کیے تھے تو 70 نہیں 200 سال انہوں نے کنٹرول کیا ہے۔ 200 سال تک یہ لوگ مظالم کیے ہیں ہندوستان کے اوپر، انڈیا پاکستان ملا کر کہہ رہا ہوں، ہند سرزمین ہند پر 200 سال انہوں نے ظلم کیا، لوگوں کو مارا، ٹیکسز وصول کیے، پیسہ چوری کر کے انگلینڈ لے کے گئے، سونا چوری کر کے انگلینڈ لے کے گئے، جتنا انہوں نے ظلم کیا اس وقت بھی لوگ کو لگا تھا ہوں گا کہ بھئی یہ تو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا، 200 سال یہ نہیں ہٹ سکتے ہیں، مگر منہ کالا ہونا پڑا ان کو یہاں سے جانا پڑا۔ اسی طرح سے اسرائیلی آج اگر ظلم کر رہے ہیں، بیچارے غریب فلسطینیوں کے مکانات کو منہدم کر کے اپنے بڑے بڑے طاقتور کیا کہتے ہیں قلعے جیسے مکانات اگر یہ تعمیر کر رہے ہیں 70 75 75 ایئر سے، یہ لوگ اس طرح سے یہ جو کرتے آ رہے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بھائی یہ کنٹری تو اسٹیبلش ہو گئی، اس کے پیچھے تو امریکہ کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے تو برٹش کا ہاتھ ہے، برٹش کو زوال آ چکا ہے، امریکہ کو زوال آ جائے گا، ادھر ادھر ہو جائے گا، لیکن ان کو زمین خالی کرنا پڑے گا۔ یہ سکون سے اپنی کنٹری میں کبھی نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ یہ ان کی کنٹری ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت عطا کیا اس وقت ٹھکرائے، جس وقت سجدے کا حکم دیا اس وقت پیر بتائے، مغفرت طلب کرو کہے تو کھانے کو کیا ملے گا پوچھے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو انہوں نے ٹھکرایا، اور وہی صفت آج بھی اسی صفت پر یہ لوگ قائم ہیں، اس وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں مستقل ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے زمین پر نہیں رکھا۔